السلام علیکم، بلٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں شازیب احمد اور میں ہوں صدرا میر۔ بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے پسرور سے، جہاں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے حامیوں میں جھگڑا ہوا جس میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ دونوں جانب سے خوب ڈنڈے برسائے گئے۔ بالکل، اسی پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے شہزاد احمد سے۔ شہزاد، کیا معاملہ ہے؟ جھگڑے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل، یہ سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں پرانی سیاسی رنجش پر دو سیاسی جماعتوں کے درمیان معمولی بات پر تلخ کلامی ہوئی، گالم گلوچ ہوئی اور پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ چوک اڈا کوٹلی فری فقیر چند جو ہے وہ میدان جنگ بن گیا۔ دونوں جانب سے خوب ڈنڈے سوٹے اور اینٹیں چلیں۔ فریقین کے درمیان بیچ بچاؤ کرانے کی بجائے شہری تماشا دیکھتے رہے۔ دونوں جانب سے حمایتیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور جھگڑا طول پکڑ گیا۔ دونوں جانب سے افراد زخمی ہوئے تھک کر جب فریقین ہار گئے بالکل، تو پھر جو زخمی تھے ان کو انہوں نے خود اٹھایا اور ہاسپٹل منتقل کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 10 جو افراد ہیں وہ زخمی ہوئے، جنہیں سول ہاسپٹل جو پسرور ہے وہ منتقل کر دیا گیا، جہاں پر انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پولیس جو ہے تھانہ صدر پسرور وہ ابھی موقع پر نہیں پہنچی اور فریقین کی جو جب پولیس پہنچے گی تو پھر مقدمہ درج ہوگا۔ جی شہزاد، اس حوالے سے بتائے گا کہ جو افراد زخمی ہوئے ہیں انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے، ان کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ پولیس کا کیا بتانا ہے اس حوالے سے؟ مزید کوئی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے؟ جی دیکھیں، پولیس تو ابھی موقع پر نہیں پہنچی۔ جو فریقین تھے جن کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا وہی تھک ہار کر پھر اپنے جو ان کے افراد تھے جو زخمی ہوئے تھے انہیں وہ اٹھا کے اپنی گاڑیوں میں ڈال کے جو پسرور کا ہاسپٹل ہے وہاں پر لے کے گئے ہیں۔ بتایا یہ کیا ہے ہاسپٹل ذرائع سے کہ ان کے سر پھٹے ہوئے ہیں، سر پہ چوٹیں آئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ زخمی ہیں اور ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ تاہم تمام افراد کی حالت جو ہے وہ اتنی زیادہ خراب نہیں ہے، معمولی زخمی ہیں جن کو جو ہے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس ابھی موقع پر نہیں پہنچی اور کسی قسم کی ابھی تک کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جب حلقہ NA 75 ڈسکا کا ضمنی الیکشن ہوا تھا تو اس دوران بھی یہ چلکی گاؤں کے دونوں فریقین ہیں جن کے درمیان اس وقت بھی جھگڑا ہوا تھا اور ان کے افراد زخمی ہوئے تھے، اور آج یہ جب اچانک آمنے سامنے آیا تو معمولی تلخ کلامی کے بعد ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور جھگڑا طول پکڑ گیا۔ فریقین کے درمیان جو ہے وہ ڈنڈے سوٹے چلے، اینٹیں چلیں اور جو پسرور کا علاقہ ہے اڈا فقیر چند، وہاں پر شہری جو تھے وہ بھی کافی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور کافی دیر تک یہ سارا تماشا چلتا رہا، جھگڑا چلتا رہا، لیکن پولیس جو ہے وہ موقع پر نہیں پہنچی، نہ ہی پولیس کو کسی نے اطلاع کی۔ خود ہی جو فریقین تھے وہ تھک ہار کر خود ہی اپنے زخمیوں کو لے کے وہ پسرور ہاسپٹل پہنچے۔ شہزاد، پولیس تو یہاں پر نہیں پہنچی ہے، لیکن تازہ ترین علاقے کی صورتحال کیا ہے اس وقت؟ جی علاقے میں اس وقت اب امن و امان ہے، کیونکہ جو فریقین آپس میں جھگڑ رہے تھے وہ وہاں سے منتشر ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے جو زخمی افراد تھے ان کو لے کر وہ ہاسپٹل جا چکے ہیں۔ اس وقت وہاں پر کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہاں پہ حالات بالکل معمول کے مطابق ہے۔ تاہم ہاسپٹل میں جو فریقین موجود ہیں اور اپنے اپنے جو ان کے افراد جو زخمی ہیں ان کو طبی امداد جو ہے وہ فراہم کرا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں پسرور سے خبر ہے، جہاں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے حامیوں میں جھگڑا ہوا ہے جس میں 10 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ دونوں جانب سے خوب ڈنڈے بھی برسائے گئے ہیں۔ اس کی فوٹیج میں آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ شہزاد احمد ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ افغانستان کے شہر اسد آباد میں ریلی پر فائرنگ سے متعدد افراد جاں بحق ہو گئے۔ یعنی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اموات فائرنگ سے ہوئیں یا پھر بھگدڑ مچنے سے۔ افغان عوام آج برطانوی حکومت سے آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ دوسری جانب کابل ایئرپورٹ کے باہر بھی خواتین اور بچوں کی موجودگی میں ہوائی فائرنگ کی گئی۔ آج افغانستان کی آزادی کا دن ہے اور 20 سال ملک پر کنٹرول حاصل کرنے والے طالبان نے امارات اسلامیہ کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان ملا ذبیح اللہ کا کہنا ہے کہ تمام ممالک سے بہتر سفارتی اور تجارتی تعلقات چاہتے ہیں۔ افغانستان میں کیسی حکومت ہوگی؟ سینئر کمانڈر وحید اللہ ہاشمی نے خاکہ پیش کر دیا۔ ترک صدر کہتے ہیں طالبان سے تعاون کیا جائے گا۔ طالبان کو حکومت سازی کا موقع دیں، وہ بدل چکے ہیں۔ برطانوی فوج کے سربراہ نے دنیا سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں سبق سیکھنا چاہیے۔ افغان سیکیورٹی فورسز کا اتنی جلدی ڈھیر ہونا المیہ ہے۔ دوسری جانب امریکی افواج کے سربراہ جنرل مارک ملے نے خبردار کیا کہ کابل کی صورتحال اب بھی خطرناک ہے۔ خوف اور بے یقینی کے تاریک سائے میں بھی پی آئی اے اپنے ہم وطنوں اور دنیا بھر کے سفارتی مشنز کے عملے کے لیے امید کی کرن ثابت ہوئی۔
قومی ایئر لائن کا خصوصی طیارہ کابل سے 328 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گیا۔ شہزاد علی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ باکمال لوگ، لاجواب سروس، پی آئی اے نے اپنا نعرہ سچ کر دکھایا۔ افغانستان کی غیر یقینی صورتحال کے باعث جہاں بڑی بڑی ایئر لائنز کے طیاروں کے پر جلنے لگے، وہیں پاکستان ایئر لائن کا طیارہ کابل سے 328 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گیا۔ ترجمان کے مطابق پی آئی اے کی پرواز صبح 7 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی، جس میں غیر ملکی سفارتی عملے اور عام عالمی اداروں کے ملازمین کو ریسکیو کیا گیا۔ پرواز میں چیئرمین حبیب بینک سلطان علی علانہ بھی موجود تھے، جنہوں نے بحفاظت وطن واپسی پر طیارے کے پائلٹ اور عملے کا شکریہ ادا کیا۔ میں جو کیپٹن ہے، وہ پائلٹ ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، کرو کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک بہت ہی محنت سے اور بہادری سے انہوں نے یہ ریٹرن فلائٹ کی ہے اور ان کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ پی آئی اے کی پرواز کل شام اہم شخصیات کو لینے کابل گئی تھی۔ سی ای او پی آئی اے ارشد ملک نے براہ راست آپریشن کی نگرانی کی اور ایئرپورٹ پر مسافروں کو خوش آمدید کہا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق سیکورٹی وجوہات کی بنیاد پر پرواز کی واپس روانگی تک معلومات محدود رکھی گئیں۔ وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھا گیا۔ شکریہ پاکستان۔ افغان پارلیمانی وفد نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کی جانب سے نئی اور غیر جانبدارانہ افغان پالیسی ملی۔ پاکستان تبدیل ہو چکا۔ افغانستان میں بھی سوچ کی تبدیلی اب ناگزیر ہے۔ آج کی نوجوان نسل جدید دور اور ترقی پر یقین رکھتی ہے۔ ظہیر علی کی رپورٹ۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے افغان سیاسی وفد کا برملا اعتراف۔ We are all trying for peace in Afghanistan, and hopefully that Pakistan, which is very prominent and playing very vital role for peace in Afghanistan. وفد کا پاکستان کی غیر جانبدار افغان پالیسی کا خیر مقدم، کہا پاکستان بدل چکا، اب افغانستان میں سوچ کی تبدیلی بھی لازم ہو چکی۔ بتایا کہ پاکستانی حکومت، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں ہوئیں اور نتائج بھی حوصلہ افزا رہے۔ متاسفانه خلاف انتظار مردم افغانستان. On behalf of the delegation from Afghanistan, I thank all the authorities we met because they have given us their promises that they will do everything under their control to stop this from happening. وارد پایتخت افغانستان شدند. افغان امن عمل ختم ہونے اور مسئلے کے عسکری حل کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ علم تھا اشرف غنی افغانستان سے فرار ہو جائیں گے۔ اب افغانستان میں یک جماعتی اجارہ دارانہ حکومت ناقابل قبول ہوگی۔ ایسی حکومت بنائی جائے جو عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ آئین ایسا ہونا چاہیے جو عوام کا تحفظ کرے۔ یہ بھی کہا کہ طالبان اگر ناکام ہوتے ہیں تو پھر 1996 والی صورت ہوگی۔ افغانستان چھوڑنے کا شوق نہیں تھا، مجبوری میں نکلا۔ اشرف غنی نے ابوظہبی سے پہلی ویڈیو بیان جاری کر دیا، پیسے ساتھ لانے کے الزام کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ملک نہ چھوڑتا تو نجیب اللہ کی طرح مار دیا جاتا، ایسے نکالا گیا کہ جوتے تک پہننے کی مہلت نہیں ملی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کابل میں افراتفری پر الزام تراشیوں کو مسترد کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا سے انٹرویو میں کہا امریکی فوج کے انخلا پر افراتفری ناگزیر تھی۔ کہا جو فیصلہ کیا تھا اس کی قیمت تو چکانی تھی۔ یہ بھی بتایا کہ امریکی فوج 31 اگست کے بعد بھی افغانستان میں رک سکتی ہے۔ ایسا اس وقت تک رہے گا جب تک تمام امریکیوں کو افغانستان سے نکال نہیں لیا جاتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر جو بائیڈن پر پھٹ پڑے۔ ایک انٹرویو میں کہا امریکہ کے لیے یہ بہت ہی خوفناک وقت ہے۔ جو بائیڈن نے تاریخ میں کسی بھی دوسرے صدر سے زیادہ امریکہ کی تذلیل کی۔ نہیں جانتا اسے فوجی شکست کا ہوں یا نفسیاتی شکست۔ ٹرمپ نے مشرق وسطی فوج بھیجنے کو بھی امریکہ کا بدترین فیصلہ قرار دیا۔ افغانستان میں حکومت سازی کا مشن، طالبان نے رابطے تیز کر دیے۔ کمانڈر انس حقانی نے سابق صدر حامد کرزئی سمیت مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ اور سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار سے ملاقاتیں کیں۔ اسلام آباد سے خبر دیں جہاں امریکی بلاگر سنتھیا ریچی اپنے فلیٹ میں پراسرار طور پر بے ہوش پائی گئی ہیں، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے سما کے نمائندے عادل تنولی سے۔ عادل، پولیس کا کیا بتانا ہے اس حوالے سے؟ عادل سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں اسلام آباد سے خبر ہے جہاں امریکی بلاگر سنتھیا ریچی اپنے فلیٹ میں پراسرار طور پر بے ہوش پائی گئی ہیں، جبکہ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ طبی معائنہ بھی ان کا جاری ہے۔ اسی پر اپڈیٹ حاصل کریں گے عادل تنولی سے۔ عادل، اپڈیٹ کیجیے۔
امریکی نیاز سنتھیا ریچی پررسا طور پر اپنے فلیٹ پر جو ہے وہ بے ہوش پائی ہیں۔ پولیس کی جانب سے انہیں پولی کلینک اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کا طبی معائنہ بھی کروایا جا رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی کہ ان کی طبیعت اچانک کس طرح سے بگڑی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہیں، تاہم انہیں پولی کلینک اسپتال منتقل کر دیا ہے، جہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ ان کا طبی معائنہ کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے۔ طبی معائنہ ان کا جاری ہے۔ بہت شکریہ عادل۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ شہدائے کربلا کا غم۔ کراچی میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس کا اگلا حصہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ گیا ہے۔ جلوس میں شریک عزادار نوحہ خوانی اور ماتم کرتے رہے۔ سلام کعبہ دلہا حسین جان، سلام کعبہ دلہا حسین جان۔ یوم عاشور بستی بستی قریہ قریہ فاطمہ کے لال کی پرساداری کا دن۔ حسین جانم حسین جانم حسین جان۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی عاشورہ کے مرکزی جلوس میں ہزاروں پرصدار امڑ آئے۔ نشتر پارک سے برآمد ہونے والے جلوس کے شرکا شبیہ ذوالجناح اور شبیہ علم اور دیگر تبرکات کی زیارت کرتے رہے۔ اس بار ویل چیئر پر جلوس میں شرکت کی بھی سہولت فراہم کی گئی۔ جلوس نمائش چورنگی ایم اے جناح روڈ اور صدر سے ہوتا ہوا تبت سینٹر پہنچا، جہاں شرکا نے نماز ظہرین ادا کی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی وزیر سعید غنی، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اور آئی جی سندھ کے ہمراہ شہر کا فضائی دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی گئے اور سیکیورٹی پر بریفنگ لی۔ ڈی جی رینجرز سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جلوس میں پہنچے۔ الحمدللہ ابھی تک انتظامات کے حوالے سے تسلی بخش حساب کتاب جا رہا ہے، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شبر بھائی اور تمام شیعہ کمیونٹی کا اور ان کے علماء کا کہ ان کی وجہ سے ہمیں مینجمنٹ میں بہت آسانی ہو رہی ہے۔ اس دفعہ جو خاص بات کنٹرول روم میں کی جو پہلے نہیں ہوتی تھی وہ یہ ہے کہ کنٹرول روم کے اندر اس دفعہ تمام مکاتب فکر کے نمائندے بھی موجود تھے۔ امام عالی مقام کے پرساداروں کے لیے راستے میں نظر و نیاز اور مشروبات کی سبیلوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ یوم عاشور کا مرکزی جلوس مقررہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی میں 10 محرم کا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے احمد رحمان خان، جو اس وقت جلوس کی منزل پر موجود ہیں۔ جی احمد۔ جی بالکل، 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو کہ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو جلوس کا ہیڈ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلوس کے جو ٹیل پر موجود شرکا ہے وہ جو ہے وہ اس وقت بولٹن مارکیٹ سے جو ہے وہ اندر کی جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ 6000 سے زائد پولیس اہلکار تھے جو کہ جلوس کی سیکیورٹی پر مامور رہے۔ تقریباً جو ہے وہ 1500 سے زائد رینجرز کے اہلکار تھے جو کہ مختلف اسپاٹس پر جو ہے وہ تعینات رہے۔ جلوس کے راستوں میں آنے والی تمام ہائی رائز بلڈنگز پہ پولیس اور رینجرز کے جوان جو ہے وہ تعینات رہے، جبکہ اسکاؤٹس بھی جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہیں۔ جلوس جب گزر رہا تھا تو اس سے پہلے جو ہے پولیس کی بختر بند گاڑیاں، پولیس کے دستے اور رینجرز کے دستے بھی جو ہے وہ اس سے آگے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ 3 لیئرز میں جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی تھی جلوس کے شرکا کو۔ جی احمد ہمیں کراچی کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ راولپنڈی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ 10ویں محرم کا مرکزی جلوس ڈنگی کھوئی پہنچ گیا۔ مزید جانیں گے عمر بن آصف سے۔ عمر، جلوس اب سے آگے کہاں جائے گا؟
بالکل دیکھیں جو عاشورے کا مرکزی جلوس ہے وہ اپنے روایتی راستوں پہ گامزن ہے. اب سے کچھ دیر پہلے جو جلوس تھا وہ ڈنگی کھوئی چوک سے پرانے قلعے پہ تک پہنچا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد شاہ نظر کے پل پہ پہنچ کے نماز مغربین ادا کی جائے گی. جو جلوس ہے وہ رات گئے جا کے جو قدیمی امام بارگاہ ہے اس کے اوپر اختتام پذیر ہوگا. اس کے بعد شام غریبہ برپا ہوگی. اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو 10,000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں اس جلوس کے اوپر سیکیورٹی پہ تعینات ہیں. جو سی پی او راولپنڈی ایس این یونس اور ایس ایس پی آپریشنز ہیں وہ جو سیکیورٹی ہے اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں. صرف ایسے پولیس نہیں جو آرمی اور رینجرز کے جوان ہیں وہ بھی پولیس کی معاونت کے لیے موجود ہیں حساس پوائنٹس پہ. جلوس کے اندر ایک بڑی تعداد میں عوام کی جانب سے سبیل بھی لگائی گئی تھی. جلوس میں موجود افراد نے ماتمداری اور نوحہ خوانی کر کے شہدائے کربلا کو پرسہ بھی پیش کیا. ظہرین کے بعد جو ہے یہ فوارہ چوک پر مجلس بھی برپا کی گئی جس میں علماء کرام کی جانب سے جو شہدائے کربلا ہیں ان کی عظیم قربانی کے اوپر روشنی ڈالی گئی. اس ٹائم جو جلوس کا آخری حصہ ہے وہ فوارہ چوک کے پاس ہی موجود ہے. جی عمر بن آصف ہمارے ساتھی رہیے. لاہور کا رخ کرتے ہیں. دانیال عمر ہمارے ساتھ ہیں. دانیال بتائیے مرکزی جلوس کہاں تک پہنچا ہے اور سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں؟ جی بالکل ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی ہر سو لبیک یا حسین کی صدا ہے. گزشتہ رات کو نثار حویلی سے جو شبیہ ذوالجناح کا ماتمی جلوس تھا وہ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے اور اب سے کچھ دیر بعد یہ پہنچ جائے گا کربلا گام شاہ جہاں پہنچ کر یہ اختتام پذیر ہو جائے گا. اس وقت ہم لوہاری گیٹ پر موجود ہیں جہاں پر ایگزیکٹلی جو جلوس جو ہے ماتمی جلوس جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. عزادار جو ہے وہ یہاں پر جا رہے ہیں کربلا گام کی شاہ کی طرف. ہم نے جلوس آج سارا دن جو کور کیا اس میں دیکھا کہ عزادار جو ہیں وہ مختلف ان کے لیے سبیلیں لگائی گئی تھیں. اسی کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری تھا. سینہ کو بھی کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ نظر آ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ صبح کے وقت محلہ کشمیریہ میں جو ہے وہ نماز علی اکبر جو ہے وہ ادا کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز ظہرین رنگ محل چوک میں جو ہے وہ ادا کی گئی. اگر سیکیورٹی کے معاملات کی بات کریں, سیکیورٹی انتظامات کی بات کریں تو 10,000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں وہ آج ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھی سیکریٹریٹ میں جو وزارت قانون نے کنٹرول روم قائم کیا تھا جس میں تمام تر جو کیمراز نصب کیے گئے تھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے ان پر جا کر جائزہ لیا گیا کہ کیا صورتحال ہے اور سیکیورٹی جو ہے وہ پورے شہر میں. اس کے علاوہ بھی جو مختلف جلوس نکل رہے ہیں جس میں پانڈو اسٹریٹ شامل ہے, اقبال ٹاؤن شامل ہے, ماڈل ٹاؤن شامل ہے, وفاقی کالونی شامل ہے, شادمان شامل ہے, وہاں پر بھی جو تمام جائزہ لیا گیا کہ ان جلوس کی جو سیکیورٹی ہے اس کی کیا صورتحال ہے. عزادار جو ہے وہ ہمیں مختلف راستوں سے جو ہے وہ ہوتے ہوئے کربلا گام شاہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ نے جو ہے وہ وہاں پر پہنچنا بھی شروع کر دیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ہی جو جلوس ہے وہ وہاں پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. دانیال عمر آصف اور احمد رحمان خان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم درس اور رہتی دنیا تک کے لیے عزم و استقلال کی علامت ہے. یوم عاشور پر قوم کے نام پیغام میں صدر عارف الوی کا کہنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ ظلم و استبداد کی قوتوں کو للکارا. شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو حیات نو بخشی. یوم عاشور پر نہایت عظمت اور احترام کا حامل دن ہے. آج ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو امام حسین کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور ملتان کا مرکزی ماتمی جلوس ہیرا حیدری اپنی روایتی راستوں پر گامزن علی چوک پہنچ گیا. جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہے. مزید بتا رہے ہیں آصف بلوچ. بالکل یوم عاشورہ کے حوالے سے ملتان میں آج چھوٹے بڑے 450 سے زائد جو ہیں وہ ماتمی جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں. جو مرکزی ماتمی جلوس ہے وہ امام بارگاہ ہیرا حیدریہ سے برآمد ہو کر اب اپنے روایتی راستوں جن میں ریلوے روڈ گھنٹہ گھر سے ہوتے ہوئے اب علی چوک پہنچ چکا ہے جو کچھ دیر بعد جو ہے وہ شاہ شمس تبریز دربار پر جا کے اختتام پذیر ہو جائے گا. جلوس کے راستوں پر انتہائی سخت یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی معمور کی گئی ہے. 4500 سے زائد جو یہاں پر پنجاب پولیس کے جوان ہیں, رینجرز ہیں, وہ یہاں
पर तैनात हैं। जुलूस के जो रास्ते हैं CCTV कैमरों से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो अपने अपने तरीके से जो शोदाए करबला हैं उनको अकीदत का जो है यहाँ पर इजहार कर रहे हैं। कुछ सीनाकोबी की जा रही है, नोआखानी की जा रही है। इस वक्त भी जो ये जुलूस है वो अपने रिवायती रास्तों पर पुरअमन तरीके से जो है वो रवां दवा है और कुछ देर बाद जो है शाह शमस तबरेज़ दरबार पर जाके इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। जी आसिफ बलोच, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। पेशावर में यौम आशूर पर मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद होकर वहीं ख़त्म हो गया। शहर भर में 15 छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। यौम आशूरा पर पेशावर में 15 छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले गए। आखिरी मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद हुआ और कोहाटी गेट चर्च रोड से होता हुआ जहांगीरपुरा के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने मातम करके शोदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी जुलूस की गुज़रगाहों पर मौजूद थीं और गमे हुसैन मनाया। शबीह अलम और शबीह जुलजनाह हर जुलूस में मरकज़ निगाह थे। इसको ख़ास तरीके से इनके अपने जेवर होते हैं उसके साथ सजाया जाता है इनको, सेम उसी तरह जिस तरह करबला में जो है ना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जुलजना थी। मातमी जुलूस के मौके पर शहर को सील किया गया था और 10,000 पुलिस की सिक्योरिटी के हसार में जुलूस इख्तिताम पजीर हुए। कैमरामैन ज़काउल्लाह और आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। शहदाए करबला पे लाखों सलाम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रफ़क़ा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की याद में मुल्क भर में मातमी जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्तान में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हीरा हैदरिया से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन है। चिन्योट में सुनहरी ताजियों का जुलूस निकाला गया। फैसलाबाद में इमाम बारगाह जाफरिया ट्रस्ट और झंग में इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गोहर शाह से जुलूस बरामद हुआ। गुजरांवाला में जुलूस के रास्तों में अज़ादारों के लिए ठंडे पानी की सबीलें लगाई गईं। शाहकोट, मुजफ्फरगढ़, हाफिजाबाद और जेहलम में भी अज़ादारान शुहदाए करबला को पुरसा पेश करते रहे। दरियाए सिंध में मियांवाली के मुकाम पर कश्तियों में जुलूस निकाला गया। हैदराबाद में 10 मुहर्रम का जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद हुआ जो करबला दादन शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। सखर, रोहड़ी, पनु आकिल, कंदकोट, कश्मोर और टंडवाला यार में भी जुलूसों के अतराफ सिक्योरिटी सख्त है। डेरा इस्माइल खान और एबटाबाद में मरकजी इमाम बारगाहों से जुलूस बरामद हुए। हुंजा, खुरमंग और मुजफ्फराबाद में जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। डेरा मुराद जमाली में मरकजी इमाम बारगाह से बरामद जुलूस में अज़ादारों ने शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। कोयटा में यौम आशूर के मरकजी जुलूस का पहला दस्ता अपनी मंजिल अमलदार रोड पर पहुंच गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नूरुल आरिफीन हमारे साथ हैं। जी नूर, आगाह कीजिए। आज ही कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया है। 29 दस्तों पर मुश्तमिल मरकजी जुलूस कोगी रोड, लियाकत बाजार और प्रिंस रोड से होता हुआ दोबारा अलमदार रोड पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त जुलूस के जो पहला दस्ता है वो अलमदार रोड पहुंच चुका है, जबकि जो आखिरी दस्ते हैं वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शहर में मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर रखी है, जबकि डबल सवारी पर पाबंदी है। जी ठीक है नूरुल आरिफीन, आपका शुक्रिया। नवासे रसूल और शुहदाए करबला की याद में 10 मुहर्रम को मजालिस और जुलूसों के साथ जगह जगह लंगर और न्याज की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहता है। लाहौर से आयशा अता की रिपोर्ट को देखिए। माहे मुहर्रमुल हराम जहां बहुत सी रिवायात का अमीन है, वहीं इस महीने में नजर न्याज का भी खसूसी एहतमाम किया जाता है। ये सिलसिला इतना ही कदीम है जितनी मजालिस और जुलूस के एहतमाम की रिवायत। गली मोहल्लों और शाहराहों पर जा बजा पानी, मशरूबात और दूध की सबीलें लगाई गई। ये जो शौदा करबला में जो वाक़या हुआ था ना, वहाँ पे प्यास के मारे पानी के, उसकी वजह से हम ये छबील लगाते हैं, उनकी याद को ताज़ा रखते हैं। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए कहीं तैयार की जा रही है हलीम और बिरयानी, तो कहीं जर्दा और खीर।
انواع و اقسام کے کھانوں سے بھری دیگیں نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بانٹی جاتی ہے۔ 250 دیگ جو پکتی ہے وہ پہلے 9ویں محرم کو پکتی ہے اور جو دوسرے دن 10ویں کی محرم میں 250 تک پکتی ہے۔ یہ مسلسل ہم لنگر ان کی یاد میں بانٹتے بھی ہیں اور لوگوں کو گھر لے جانے کے لیے بھی دیتے ہیں۔ پکوان تیار کرنے والے بھی یوم عاشور کی مناسبت سے خاصے متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ گوشت کی دھلائی سے لے کر چاولوں کی صفائی تک تمام مراحل مہارت سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ جو ہماری تقریباً 250 دیگیں جو ہے وہ پک چکی ہیں۔ روزمرہ سے جو کام جو ہے یہ تقریباً 2 گنا نہیں 4 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی لازوال قربانیوں پر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر صاحب استطاعت نذر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کی یاد میں کئی 100 سالوں سے جاری نذر و نیاز کے اس سلسلے میں نہ صرف اہل تشیع بلکہ ہر شہری بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، جن کا کہنا ہے کہ لنگر حسینی تا قیامت اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ کیمرمین اشفاق عباسی کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور۔ ملتان میں یوم عاشور کے موقع پر 200 من حلیم کی دیگ تیار کی گئی۔ دیوقامت دیگ کو دیکھنے اور حلیم کھانے کے لیے شہریوں کا رش لگ گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں راشد حمید۔ یوم عاشور شہدائے کربلا کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ممتاز آباد کے شہریوں نے 200 من دیو قامت حلیم کی دیگ تیار کر لی، جس کو دیکھنے اور حلیم کو کھانے کے لیے دور دراز سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں، بچوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں، اور لوگ اس لنگر سے مستفید ہوتے ہیں جو شہدائے کربلا کی یاد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 200 من دیگ کی تیاری میں 30 من گوشت، 20 من دالیں، 12 من گندم، 4 من گھی، 4 من چاول اور جو کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہر سال 200 من حلیم تیار کیا جاتا ہے۔ 10 سے 15 ہزار افراد اس لنگر کو کھاتے ہیں۔ اس میں گوشت ہے، بیف ڈالا گیا ہے، اس میں جو ہے گندم ہے، دالیں ہیں، چاول ہیں۔ شہریوں کا 200 من حلیم کا نذرانہ عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ کیمرامین اکمل کھوکر کے ساتھ راشد حمید، سما، ملتان۔ کوئٹہ میں یوم عاشورہ کے جلوس کے دوران شہداء کربلا کی یاد میں سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ ایف سی نے میڈیکل کیمپ بھی لگایا۔ محمد عاطف کی رپورٹ۔ کوئٹہ میں شہداء کربلا کی یاد میں مرکزی جلوس کے روٹ پر سبیلوں کا اہتمام کیا گیا، جہاں عزاداروں کو ٹھنڈے مشروبات اور چائے دی گئی۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ سبیلوں کا مقصد عظیم قربانی کے تحت عزاداروں کی خدمت کرنا ہے۔ یہ سبیل انہی کی لوگوں کی یاد میں، انہی شہیدوں کے یاد میں ہم لوگ مناتے ہیں کہ یہاں کوئی کسی کو پیاس نہیں لگی۔ جلوس کے دوران ایف سی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا۔ کیمرامین جنید اکبر اور ساتھی رپورٹر مجیب اللہ کے ساتھ محمد عاطف، سما، کوئٹہ۔ عاشورہ پر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں۔ شہداء کربلا کے صدقے پیاروں کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ ارحم خان رپورٹ کریں گی۔ یوم عاشور پر ایک طرف شہدائے کربلا کا ماتم، دوسری طرف انہی کے صدقے، اپنے پیاروں کی مغفرت کی فکر۔ اپنے پیاروں کی یاد کے 27 شہریوں نے ان سے ملنے کے لیے شہر خاموشاں کا رخ کیا۔ قبروں کی صفائی اور لپائی کے علاوہ فاتح خوانی اور گلپاشی بھی کی۔ 10 محرم کو قبرستانوں کا رخ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ شہدائے کربلا کے صدقے وہ اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میری والدہ ہیں، میں ان کی قبر پہ آیا تھا فاتحہ کے لیے۔ ماں جو ہے وہ بڑا ایک انمول رشتہ ہوتا ہے، تو میں کو 2 سال ہو گئے اس کو کھو چکا ہوں، تو لیکن ابھی تک میں بول نہیں پایا۔ ہم لوگ کو تقریباً 1000 کلومیٹر دور سکردو سے آئے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ اہم دن پہ جو ہے احسال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرنے آ جائیں۔ محرم کی 10 تاریخ کو قبرستان جانے کی روایت بہت پرانی ہے۔ کربلا کے صحرا میں اپنا خانوادہ لٹانے والے امام حسین کا غم وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنوں کی جدائی کا دکھ برداشت کیا ہو۔ کیمرامین عثمان چیمہ کے ساتھ ارحم خان، سما، اسلام آباد۔ ذوالجناح کی شبی یوم عاشور کے جلوسوں کا لازمی حصہ ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ یہ سواری امام حسین کو اپنے نانا سے تحفے میں ملی۔ 10 محرم کے جلوس میں شبی ذوالجناح کی تیاری پر راولپنڈی سے شہزاد علی نے خصوصی رپورٹ تیار کی، آپ کو دکھاتے ہیں۔
یہ شبیہ ہے میدان کربلا میں امام حسین کی سواری کا شرف حاصل کرنے والے گھوڑے ذوالجناح کی، جسے ہر سال 10 محرم کے جلوس کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ اس شبی کے اوپر سواری نہیں کرتے کیونکہ یہ مولا کے نام سے اس کو وقف کر دیا جاتا ہے۔ تمام عزاداران مومنین اکرام جو جس کی حیثیت ہے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ چاندی جو ہے اس کو شبی کا زیور کہا جاتا ہے۔ جو چاندی ہے میرے حساب سے یہ جتنی چاندی لگی ہے یہ کلو کے حساب سے، یہ اس کی آگے اگر آپ جائیں اس کا اور زیور بھی بنتا ہے، پاؤں کا زیور ہے، مختلف زیور ہے۔ سید شہداء کی سواری سے تشبیہ کی نسبت اس گھوڑے کو تمام مومنین اور مومنات کی نظروں میں معتبر اور قابل احترام بنا دیتی ہے۔ بڑے پیار اور محبت سے ان کو جو ہے وہ پالا پوسا جاتا ہے اور ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ ذوالجناح کو جو ہے وہ بڑے احترام کے ساتھ لیتے ہیں، اس پہ جو منتیں مانی جاتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، اور یہ ذوالجناح جو ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ شبی در شبی ہی آئے ہمارے پاس۔ ذوالجناح نے میدان کربلا میں اپنے جسم پر تیر کھا کر بھی اپنے سوار کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وفا کی یہ مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں ملک میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے وار تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹے میں مزید 74 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ 4373 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 7.86% رہی۔ PTI حکومت کے 3 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم نے اپنی 3 سالہ کارکردگی پر عوام کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان حکومت کی 3 سالہ کارکردگی سے متعلق آئندہ ہفتے تقریب میں عوام سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم اپنی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اس حوالے سے تقریب اسلام آباد میں ہوگی، جس کی تیاریاں 20 اگست سے شروع ہو جائیں گی۔ گوادر والے بجلی پانی کو ترس گئے۔ 16 دن ہو گئے مگر ایران سے اب تک بجلی بحال نہیں ہوئی تو مشتعل افراد نے مکران کوسٹل ہائی وے پر شدید احتجاج کیا، روڈ بلاک کر دی۔ کوسٹل ہائی وے کی بندش سے گوادر کا کراچی اور کوئٹہ سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گوادر میں بجلی اور پانی کے مسائل حل کیے جائیں۔ پشاور کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں اپوزیشن منتشر، PTI کے مقابلے کے لیے اتحاد نہ بن سکا۔ حکمران جماعت نے بھی کلین سویپ کا دعویٰ کر دیا۔ پشاور سے عبدالرحمان کی رپورٹ۔ پشاور کنٹونمنٹ انتخابات کی 5 نشستوں کے لیے 45 امیدوار میدان میں۔ انتخابات میں 2 ہفتے باقی رہ گئے مگر اپوزیشن جماعتیں مشترکہ امیدوار سامنے لانے میں ناکام۔ ایسے میں PTI کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ اپوزیشن آپس میں ان کا اتفاق کی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے آپس میں جو ان کی جو اپنی اتحاد تھی وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو گئی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہمیں تو میدان کھلا رہ گیا، وہ تو آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ PTI کے خلاف متحدہ محاذ تو نہ بن سکا، تاہم ہر جماعت انفرادی طور پر PTI کو چت کرنے کی دعوے دار ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کریں گے، آخری دم تک لڑیں گے اور 12 ستمبر کو انشاءاللہ جو جیت ہوگی 5 وارڈوں میں پاکستان پیپل پارٹی کی ہوگی۔ 12 ستمبر کو پشاور میں کنٹونمنٹ انتخابات میں اصل مقابلہ PTI، پیپلز پارٹی اور ANP کے مابین متوقع ہے۔ کیمرامین اسد علی کے ساتھ عبدالرحمان، سما، پشاور۔ بولو سوات میں جنت نظیر وادی کا جھومر کہلانے والے دریائے سوات کی حالت زار کو دکھائیں گے، جسے بجری مافیا نے غیر قانونی کھدائی کر کے پتھروں کے ڈھیر میں بدل دیا ہے۔ سوات سے میں ہوں ڈاکٹر جواد اقبال۔ سوات کی خوبصورتی کا جھومر کہلانے والے دریائے سوات کے کنارے پر اس وقت میں کھڑا ہوں۔ سوات کے دریا کا حلیہ کس نے بگاڑا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بدقسمتی سے سوات کے دریا کا یہ پانی نہ ابھی اسی طرح صاف رہا اور نہ لوگ اسے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں غیر قانونی کھدائی ہو رہی ہے۔ پورے سوات کے گن کو اس دریا میں پھینکا جا رہا ہے۔ اس دریا کی خوبصورتی کا حلیہ لوگوں نے بگاڑ کے رکھا ہے۔ ہر سال سوات میں لاکھوں ملکی اور غیر ملکی سیاح آتے ہیں اور وہ یہاں کے دریا کی دیوانے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کو دریا کی خوبصورتی بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کہاں ہے
हुकूमती वक्त जो सयाहत को परवान चढ़ाने के बुलंद-ओ-बांग दावे करते हैं। और कराची में कुछ शहरियों ने अंग्रेज दौर की इमारतों को असल हालत में लाने का बीड़ा उठा लिया। शायान सलीम की रिपोर्ट। छेनी पर पड़ने वाली हथौड़े की हर ज़र्ब पत्थरों की सादा सिलों को फनपारे में बदल रही है। अब्दुल मुनाफ का खानदान कई नस्लों से पत्थर की सिलों के सीने चीर कर नक्काश उभारने के इस फन से वाबस्ता है। मकली को देख लो, मिस्र को देख लो, दुनिया में कई ऐसी जगह है, इटली को देख लो आप, वो तो सदियों से आ रहा है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हम हमारे बाप दादा परदादा सब ये देखते आ रहे हैं ना, और ये काम सदियों से हो रहा है। अब ये वो दौर दोबारा आ गया कि लोग इसको पसंद करने लग गए। जो करने वाले हैं वो नस्ली हैं, कम है। ये काम सीखने में भी, कारीगर बनने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, वो करवाने वाले ज्यादा है। इन दिनों कराची में नौ आबादियाती दौर की इमारतों को असल शक्ल में बहाल करने का काम किया जा रहा है, जिसने आबिद अली के खानदान के हुनर की कदर एक बार फिर बढ़ा दी है। ये बहुत बड़ा आर्ट है दुनिया में, हम सीख रहे हैं, अभी तक सीख रहे हैं, उनसे सीख रहे जो 200 साल पहले चले गए लोग, वो हमारे लिए ये हिस्सा छोड़ के गए। ये पत्थर आता है ठट्ठे से, गडाब से, दाबेजी से, थाना बुला खान से, जो ये येलो स्टोन है। एक जमाना था ये पत्थर हमारे को आराम से मिलता था, आजकल हमको बुकिंग करानी पड़ती है। ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, साहिर लुधियानवी ने तो ऐसे फनपारों को शहनशाह की दौलत का इजहार करार दिया था, मगर अब्दुल मुनाफ ने पीले पत्थरों को संगी जाफरियों मेहराबों में ढालने का ये काम फरंगी दौर की इस इमारत को असल शक्ल में वापस लाने के लिए किया है। ये मार्केट वालों ने खुद ही ये बिल्डिंग पूरी रिपेयर करने के लिए मुझे खुद ही बुलाया। प्राइवेट लोग ये मार्केट वाले सारे, उन्होंने कहा हमारा शौक है कि इतनी पुरानी इमारत बनी हुई है, हमें इस इमारत को उस ज़माने की शक्ल के अंदर हमको ये इमारत बनानी है। सबों ने अपने पैसे लगा के, और यहाँ का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने खुद पैसे लगा के, उन्होंने कहा इस पर जितना खर्च है आप लगाओ। 150 हाल के करीब वाकई ये सदी पुरानी इमारत इतनी खस्ता हाल हो चुकी थी, लोग इसके करीब से गुजरने से भी डरने लगे थे, मगर संग तराशों की मेहनत ने इस इमारत को फिर अपने अहद के मुताबिक पुरशिको बना दिया है। हमने काम शुरू किया तो ये बिल्डिंग काफ़ी जगह से डैमेज भी थी, क्रैक भी थी। इसके ऊपर हमने ये जितने आपको सामने पीछे कॉलम नज़र आ रहे हैं, ये कॉलमेंट जितने बने हुए हैं एंटीक कॉलम, ये सारे गल चुके थे, ये सारे कॉलम हमने नए बनाए इसको। और ऊपर की आपको 3rd फ्लोर की गैलरी आपको नज़र आ रही होगी स्टोन में, पत्थर में, ये गैलरी अभी सारी गल चुकी थी, इसको हमने रिपेयर भी की। इस गैलरी को हमने नई बनाई है, हेरिटेज की तरह पूरी पत्थर की, इसको नई बना के। और ऊपर आप जितना इसमें कार्विन का काम देख रहे हैं, जो माहिर काम किया हुआ था उस ज़माने में अंग्रेज़ों के दौर में, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को हमने पूरा उसी मुताबिक उस काम को पूरा उतार दिया। इस इमारत की चुनाई में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों से लेकर मखरूती सुतूनों और मेहराबों तक हर चीज मेमारों के अपने काम से मोहब्बत का इजहार कर रही है, और रात में तो इसका नजारा दिल फरेब होता है, क्योंकि जर्द पत्थरों पर लाइटिंग इस इमारत की दिलकशी को मजीद बढ़ा देती है। कराची का शानदार माजी इन इमारतों के दम से है। ये कराची के शान और शौकत की गवाही देती मालूम होती हैं। कराची से प्यार करने वाले कुछ शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत इस इमारत को पुराने तर्ज पर बहाल करके ये पैगाम दिया है कि कदीम विरसे की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी तो है, मगर कुछ
हमारी भी है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची।